اللہ تعالیٰ نے جو جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا، اس کے اندر دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، ہیرے جواہرات ہیں، تخت ہیں، حوریں ہیں، یہ سارے، یہ چیزیں حقیقت ہے یا یہ تشبیہاً یا استعاراً استعمال ہوا ہے؟ یہ چیزیں جو اخروی جنت ہیں، اس میں اخروی کیا مطلب؟ مرنے کے بعد جو جنت ہے، کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں میرے نزدیک جنت زمین پر بھی بنائی جا سکتی ہے جب آپ خلافت اسلامیہ کے نفاذ کی تکمیل کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مرنے کے بعد بھی جنت ہے۔ جو مرنے کے بعد جنت ہے اس میں بھی یہ سب چیزیں موجود ہیں، اور قرآن پاک کے پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، کہ ہم نے کہا نا کہ وہاں پھل ہوں گے تو وہ شکل اس کی اس سے ملتی جلتی ہوگی، اس میں باغات ہوں گے، اس کی شکل دنیا کے باغات سے ملتی جلتی ہوگی، اس میں نہریں ہوں گی، اس کی شکل دنیا کے نہروں سے ملتی جلتی ہوگی، وہاں شہد ہوگا، جہاں بھی شہد ہے تو دنیا کے شہد سے شکل ملتی جلتی ہوگی، لیکن وہ شہد نہیں ہوگا، دودھ نہیں ہوگا، شکل ملتی جلتی ہوگی، سب کچھ۔ اب وہ کیا ہوگا اس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا وہ چیزیں ہوں گی یہی جو دنیا میں آپ استعمال کرتے رہے، لیکن ان کا ذائقہ وہ بالکل مختلف ہوگا، وہ بالکل مختلف ہوگا، خالص ہوگا، خالص چیزیں دنیا میں مل جاتی ہیں، لیکن اللہ نے وہاں اس کے ذائقے میں، پانی کے ذائقے میں، دودھ کے ذائقے میں، حوض کوثر پر جو ہوگا اس کے ذائقے میں، شہد کے ذائقے میں، پھل فروٹ کے ذائقے میں جو رب العالمین نے لذت رکھی ہوگی، تو جنتی بھی کہے گا باری تعالیٰ ایسی تو لذت میں نے دنیا کے انہی پھلوں میں نہیں میں نے پائی۔ یہ جو آپ نے فرمایا کہ لذت ہوگی، اس لذت اگر ہوگی تو اس کا مطلب نفس بھی ہوگا موجود؟ لیکن لذت کے لیے نفس کا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ کس کا ہونا ضروری؟ لیکن نفس، اچھا پھر آپ نفس کی بات اگر شروع کرتے ہیں تو پھر ہمیں بھائی میں نہیں کرتا، نہیں، پھر آپ نے خود ہی چھیڑتے ہیں نا آپ موضوعات، میں تو پوچھ رہا ہوں، اگر آپ نے کہا لذت آئے گی، لذت کا تو تعلق نفس سے ہے نا، کھٹے کا تعلق، میٹھے کا تعلق، دودھ کا تعلق قوت ذائقہ سے ہے، اس کا نفس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا وہ نفس اچھا نفس کا اگر آپ کہتے ہیں نا، پھر نفس کی اقسام ہیں۔ جو جنت میں نفس ہوگا وہ نفس مطمئنہ ہوگا، وہ نفس راضیہ ہوگا، تو پھر اس میں کھٹا ہو یا میٹھا ہو فرق نہیں پڑنا چاہیے؟ اگر نفس مطمئن ہو جائے تو کھٹے اور میٹھے کا تو فرق ہی ختم ہو گیا۔ نفس مطمئن کا معنی آپ نے وہ پنجابی کا مطمئن کر دیا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ آپ بات عربی اس ذخیرے کے حوالے سے کر رہے ہیں، عربی ذخیرے میں اس کو انگریزی میں کہتے ہیں سپر ایگو۔ مطمئن کا سپر ایگو میں 100% سیٹسفیکشن ہے۔ مطمئن کا معنی یہ ہے کہ اس طرح قرآن پاک میں ہے کہ یا تو نفس المطمئنہ، جی اے نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ وہ ہے کہ جو اللہ کی رضا پر مطمئن ہو گیا اور دنیا کی لذات سے اپنے آپ کو اس نے دور کر لیا، نہ غم غم رہا، نہ خوشی خوشی رہی، نہ کھٹا کھٹا رہا، نہ میٹھا میٹھا رہا۔ نہیں، یہ مطمئن ہے۔ کھٹا میٹھا تو آپ کہہ رہے ہیں لذت ہوگی، میں کہہ رہا ہوں لذت ہوگی تو نفس ہوگا، نفس ہوگا تو نفس لگے گی نا۔ نفس والی لذت اور ہوتی ہے یار، پتہ نہیں، یہ جو کھانے پینے کی لذت ہے اس کا قوت ذائقہ سے اس کا تعلق ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے بڑے واضح الفاظ میں اس کا جواب دیا ہے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہوگا سارا کچھ وہی جو ہمارے پاس ہے، لیکن اس میں سے جو نیگیٹو چیزیں ہیں نا وہ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ ہم نکال دیں گے، وہ ہم الگ کر دیں گے۔ ہوگا یہی ہمارا نفس ہوگا، لیکن اس کے اندر جو منفی چیزیں ہیں، جو ہماری نیگیٹو صلاحیتیں ہیں، اور اللہ پاک وہ فرما رہے ہیں کہ ہم نکال دیں گے جنت میں جانے والوں۔ کرامت بھائی یہ بات سمجھ میں آئی نا کہ نفس وہی ہوگا، لیکن اس میں سے جو منفی چیز ہے وہ نکل جائے گی۔ جہاں شہد پیور ہوگا وہاں پہ نفس بھی پیور ہوگا، بالکل، لیکن ہوگا تو ہوگا وہ نفس راضیہ، نفس مرضیہ، نفس مطمئنہ ہے نا، جو جنت میں تو یہی نفس جائیں گے نا۔ کرامت بھائی میں آپ سے واپس آ کے بات کروں۔ جی سر، مجھے بھی موقع۔ میں واپس